بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1477 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 111 تا 115۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذیر مبین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا، قوم نوح نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، لکا، تجھ پر، واتبعک، حالانکہ تیری پیروی کی ہے، الارذلون، رذیل لوگوں نے۔ قال، حضرت نوح نے کہا، وما علمی، اور مجھے کیا علم، بما، اس کا جو کچھ کے، کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے، ان نہیں ہے، حسابہم، ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمہ، لو تشعرون، کاش کہ تم شعور رکھتے، وما انا، اور میں نہیں ہوں، بطارد، دور کرنے والا، المؤمنین، ایمان والوں کو، ان انا، میں نہیں ہوں، الا نذیر، مگر ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ بولے کہ کیا ہم تمہیں مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم تمہیں مان لیں اور تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تیسری بات، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ پانچویں بات، کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ۔ پانچویں بات، میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ چھٹویں بات، میں تو صرف صاف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ بزرگان محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف باتیں سمجھا دی، اور انہوں نے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی کہ فاتقوا اللہ واتقون، کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی کہا کہ میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، اور یہ بھی بتلایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تو تم سے کوئی اس محنت پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات شاید آ رہی ہو کہ میں کوئی مال و دولت کی حرص میں یہ کام کر رہا ہوں، میں تو میرے رب سے ہی معاوضہ جو لینا ہے لوں گا۔ جب یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی اور قوم کو کچھ بات بن نہ پڑی تو انہوں نے الٹی باتیں شروع کر دیں، اور ایک ہیلا اور بہانہ انہوں نے تلاش کر لیا اور کہنے لگے کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح تم ہی بتاؤ کہ کیا ہم تمہارے اوپر ایسی صورت میں ایمان لے آئیں جبکہ تمہارے حاشیے میں، تمہارے اطراف جو لوگ گھیرے ہوئے ہیں وہ تو کم درجے کے لوگ ہیں، بے حیثیت لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ، محتاج قسم کے لوگ، فقیر قسم کے لوگ، بے حیثیت لوگ تمہارے اطراف ہیں، اور ہم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر تمہاری بات کو سنے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قوم کے بڑے لوگ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، ہم نہیں لا سکتے تمہارے پر ایمان، اس لیے کہ تمہارے اطراف تو قوم کے کمزور اور گرے پڑے لوگ تو ہیں، نعوذ باللہ، قوم کے غریب اور فقیر قسم کے لوگوں نے تم پر ایمان قبول کیا، اور ہم تو مقام اور منصب میں بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے شریف قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی اس بات کا جواب یہ دیا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے آئیں وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا ہنر کیا ہے، اور وہ کیا بڑئی ہیں، مزدور ہیں، کم پیشہ ہیں، حقیر قسم کا کام کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے نزدیک مالدار اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، حیثیت والے اور بے حیثیت کا کوئی فرق میرے پاس نہیں ہے، آقا اور غلام کا کوئی فرق میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے تو میری قوم کے سارے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے ان کے کاموں اور ان کے پیشوں اور ان کی صنعت اور عرفت اور ان کی مزدوری سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے کاموں کی جانچ پڑتال میں نہیں لگتا، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ۔
اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے واقف ہے، وہی میرے ذمے تو صرف جو ہے میری اس بات کو پہنچا دینا ہے، ان کو ڈرانا ہے، اور حساب لینا تو میرے رب کا کام ہے، ان کو جزا دینا تو میرے رب کا کام ہے، میرا کام تو بس ڈرانا ہے۔ اور تم تو عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، سمجھو اس بات کو کہ کیا تم لوگ کہہ رہے ہو، اتنی تو بات کو سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر واقعی تم عقل مند ہو، شعور رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، احساس رکھتے ہو، تو غور کرو کہ تمہاری بات معقول بات ہے یا غیر معقول بات ہے، کہ تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہارے اطراف، تمہارے حاشیہ نشین لوگ جو ہے غریب قسم کے لوگ ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہیں، ہم تمہارے پاس نہیں آتے۔ اور اے قوم کے لوگوں، اے سرداروں، میرا یہ فیصلہ تم لوگ کان کھول کر سن لو کہ وما انا بطارد المؤمنین، جو لوگ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں میں تو ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے اور کسی کو اس کے بے حیثیت ہونے کی وجہ سے میں اس کو اپنے سے دور کر دوں، یہ میرے سے ہو نہیں سکتا۔ میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز تو ان کا ایمان ہے، وہ مومن ہے، میں ان کو اپنے قریب رکھوں گا۔ جن خوش نصیب لوگوں نے ایمان قبول کیا، میرے نبی ہونے کی تصدیق کی اور میری اتباع کی، میں تو اپنے سے ان کو دور نہیں کر سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میرا کام تو بس صاف طور پر ڈرانا ہے، میں تو نذیر ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع کرے گا، اور وہ مجھ میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں، چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ حیثیت والا ہو، چاہے وہ بے حیثیت ہو، میں تو اس شخص کو ڈراتا ہوں جو مجھے جھٹلائے اور میری بات کو قبول نہ کرے، اور جو میری بات کو مانے گا وہ تو مجھ سے قریب ہے، اور جو میری بات کا انکار کرے گا وہ مجھ سے بالکل دور رہے گا۔ یہ باتیں صاف طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد قوم کیا کہتی ہے اس کو اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔